بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم بھی شکر گزار ہیں، اللہ یجزیکم خیرا۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے حج بیت اللہ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ حج جو کہ اہم ترین عبادت ہے، جو کہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور ایسی عبادت جو کہ در حقیقت تمام اسلامی عبادات کا مجموعہ ہے، اور جس میں ہر عبادت کی جھلک اور خوشبو نمایاں ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی غرض سے ہم نے اپنے محترم مہمان کو دوبارہ یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین ان سے استفادہ کیا جائے۔ محترم، اس سے قبل حج جو کہ اہم ترین عبادت ہے، اس سے متعلق کچھ ضروری احکام، تفصیلات، آداب وغیرہ کا تذکرہ آپ فرما چکے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ میقات پر پہنچنے کے بعد حاجی نے نیت کر لی ہے، یا حج افراد کی، یا حج تمتع کی، اور یا حج قران کی، کہ جس کے بارے میں آپ تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا ہے، بالخصوص اگر وہ متمتع یا قارن ہے تو اسے عمرہ بھی کرنا ہے، اور اگر مفرد ہے تو طواف قدوم کرنا ہے۔ تو اب سب سے پہلا کام ہوگا طواف۔ کس طرح ہوگا، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کچھ ضروری احکام بیان فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج کرنے کا کام جو ہے اپنی جگہ پر شروع ہی سے ایک خاص انداز کی زندگی چاہتا ہے، جی، جس میں انسان بدلا ہوا ہو، اس کے آداب و اطوار طریقے، جب خاص طور سے جب احرام باندھ لیتا ہے تو ایک لباس میں، ایک اتجاہ میں، ایک تکبیر میں، ایک طرح سے لبیک کہنے میں شریک ہوتا ہے، صحیح، یہاں تک کہ وہ مکہ پہنچ جاتا ہے۔ جی مکہ میں بھی پہنچ کر کے اپنے جیسے بے شمار لوگوں کو پاتا ہے، جی لیکن مکہ پہنچنے کے بعد جیسے وہ بے شمار لوگ پاتا ہے، اس کو بھی اسی طرح سے کام کرنا چاہیے۔ جی اور وہ یہ ہے کہ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے، چاہے وہ حج متمتع ہو یا قارن ہو یا مفرد ہو، صحیح، اسے طواف کرنا چاہیے۔ جی سب سے پہلے کا مقصود یہ ہے کہ یہ نہ کرے کہ جائے اپنے کام میں لگا رہے، سب کام پورا کر لے، پھر جا کر جائے گا مسجد حرام میں اپنا طواف شروع کرے گا۔ نہیں، پہلے پہنچنے کے بعد اس کو سب سے پہلے اپنا مقصد سفر پورا کرنا چاہیے، جی، یعنی جہاں پہنچا ہے سامان وغیرہ رکھا ہے، اور اس کے بعد روانہ ہو جائے۔ جی اور اس کے علاوہ وہاں پر مسجد حرام کے اندر بھی پہنچ کر کے جب وہ جیسے مسجدوں میں داخل ہوا جاتا ہے اس طرح سے داخل ہو، دعا پڑھے، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کو دیکھے اس کی بھی دعا پڑھی جاتی، پڑھے۔ اور وہاں پہنچ کر کے ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں آئے ہیں تو لاؤ تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیں، جی یہ نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کا تحیہ یہ ہے کہ طواف شروع کر دیں۔ صحیح ہے، تو وہاں جا کر کے طواف شروع کرے۔ طواف کہاں سے شروع کرے گا؟ حجر اسود کے پاس سے شروع کرے گا، جی اس پوزیشن میں کہ وہ چکر جو مارے گا اس کے بائیں طرف حجر اسود خانہ کعبہ رہے گا، اور دائیں طرف سے اسے گھومتا ہوا آئے گا۔ صحیح ہے۔ جب وہ رکن شامی، رکن یمانی پر پہنچے حجر گا، اسود سے جب وہ آغاز کرے گا تو کس طرح آغاز کرے گا، کیا کہے گا؟
تکبیر کہے گا؟ جی تکبیر کہے گا، صحیح ہے جی، تکبیر کہے گا، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے اس کے اتجاہ کر کے اور وہاں سے پھر شروع کرے گا، اور اگر موقع ہو تو حجر اسود کا استلام بھی کرے گا، یعنی کر اسے لے گا چھوئے گا، بوسا بھی اگر موقع ہو تو۔ ورنہ یہ ہے کہ اس کی سیدھ میں پہنچ کر جی ہاں، کہ زمین پر ایک نشان لگا ہوا ہے، رش میں اگرچہ وہ مشکل سے نظر آتا ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے ہاں، کہ وہ اس کا نشان سے آگے نہ بڑھے۔ ہاں یہ احتیاط رکھنا چاہیے کہ نشان سے آگے نہ بڑھے، لیکن عین نشان پہ کھڑے ہو کے کرنے کی نیت کر کے قصداً کھڑا ہونا یہ شرط نہیں ہے، صحیح ہے اس لیے کہ اس سے بھیڑ بڑھتی ہے، بلکہ اس کے سامنے سے گزرے، 2 قدم پہلے بھی ہو، جی، 2 قدم کے بعد پہنچ سکے، اٹھاتے ہوئے گزر جائے، یہ کرنا چاہیے۔ یعنی وہاں پہنچ کر ہاتھ اٹھانا ہے۔ جی ہاں، عین لکیر کی اتجاہ پکڑنا اور وہاں پہلے لکیر ڈھونڈنا، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانا، پھر اس کے بعد دعا پڑھنا، پھر جانا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے جب کہا کہ اس سے موقع ملے تو اس کو استلام حجر بھی کرنا چاہیے، پتھر کو ہاتھ لگانا چاہیے، یا اگر پائے موقع تو بوسہ بھی لینا چاہیے، لیکن اس بھیڑ بھاڑ میں جب موقع پائے تب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کل مزید یہ ہے کہ نشان کے علاوہ وہاں ایک لائٹ بھی ہے، گرین لائٹ لگی جی ہاں، ہوئی ہے، وہ صفا کی طرف لگی ہوئی ہے، صحیح ہے، دائیں ہاتھ کی طرف وہاں آدمی سے دیکھے دیکھ کے صفا بھی کی جانب، اس سے بھی سمت کو اختیار کر سکتا ہے کہ اسی کے مقابل میں حجر اسود پڑتا ہے، جہاں سے یہ کونا پڑتا ہے وہاں سے وہ شروع کرے گا۔ یہ شروع کرنے کے ساتھ جب گزرے گا تو اب اگر شروع کر دیا جی ہاں اس کیفیت میں کہ بیت اللہ اس کے بائیں طرف ہے، یوں چکر لگانے ہیں، اور جب رکن یمانی پر پہنچے گا، جی، یعنی جو حجر اسود کے کونے سے پہلے والا جو کونا پڑتا ہے آتے ہوئے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہاں اگر وقت ملتا ہے تو اپنا ہاتھ لگا سکتا ہے، ہاتھ لگانے کے بعد، لیکن وہاں بوسہ لینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے بوسہ اگر ہاتھ لگانے لگانے کا موقع نہیں ہے تو کوئی تو بات اسے بھی گزر سکتا ہے، ورنہ اس بھیڑ بھاڑ میں کی دنیا میں وہاں زیادہ ٹھہرنا اور اس کے لیے مزاحمت کرنا یہ حج کے مقاصد میں شامل نہیں ہے کہ آپ وہاں لڑائی بڑھیں اور بھیڑ لگا کے لوگوں کا راستہ روک دیں۔ ٹھیک ہے، اب حجر اسود پر پہنچے ہیں تو یہ ایک شوط یعنی ایک چکر مکمل جی ہاں، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کچھ آیتیں اس طرح سے ہیں، اور دعا تو کوئی طواف میں کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، صحیح ہے، مخصوص دعا کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ یہ وارد ہے کہ آپ کو وہاں کتابوں سے لکھی ہوئی دعا کا اہتمام کر کے زور زور سے پیچھے چلانا چاہیے۔ جی، اور ہر چکر کے لیے الگ الگ دعا کی پابندی، تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، شریعت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، جو دعا اس کے دل میں آئے، جو اس کا دل چاہ رہا ہو، ہاں، بلکہ حقیقت دنیا و آخرت کی خیر و خوبی مانگے، اپنے لیے بھی دوسروں کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو اپنی دعا مانگنی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے پیچھے چلتے چلتے اس کا وقت ہی نہیں پاتے۔ صحیح ہے، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب پہنچے تو یہاں خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھتا ہوا دعا جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ دعا سب سے کامل اور شامل بتائی جاتی ہے۔ جامع، حضرت انس بن مالک سے کسی نے کہا کہ ہم کو کوئی دعا بتائے، تو انہوں نے دعا سکھا دی، صحیح، تو اس کے بعد تو کہا کہ کیا کہاں سے چیر کے لائیں، اس سے زیادہ شامل دعا کون سی دنیا میں ساری اچھائیاں ہم کو بھی دے دے اور ساری آخرت میں ساری اچھائیاں دے دے، پھر اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ حسنہ کا لفظ چونکہ یہاں نکرہ کی حالت میں عربی زبان میں تو یہ عام ہے، سب کو شامل، کوئی اس میں قید نہیں ہے، تو تحدید نہیں ہے، اس طرح کے ساتھوں چکر کرے گا، لیکن پہلے آنے والا انسان جو کہ آتا ہے اور پہلا طواف کرتا ہے، اس کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنا داہنا کندھا کھول کے رکھے گا، ٹھیک ہے، اس کو اجتباء کہتے ہیں عربی زبان یعنی میں، چادر بغل کے نیچے سے گزارے گا، اور اس طرح سے وہ کھول کے اس کو کم از کم 3 چکر یہ ایسا کرنا ہے، اور اسی طرح سے رمل بھی اس کو اسی میں کرنا ہے۔ جی، تو اجتباء تو جو پہلا طواف ہے تو پورا طواف، جی ہاں، پورے طواف میں یعنی کرنا ہے، جو دایاں کندھا اسے کھلا رکھنا ہے، پورا کھلا رکھے گا، پہلا طواف جب وہ وہاں پہنچا ہے، اس کو طواف قدوم پہلا کہتے ہیں، طواف مکمل اسے اس حالت میں کرنا ہے، اور رمل جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا دھلکی چال چلے گا، وہ 3 چکر میں ہے، پہلے طواف کے صرف پہلے 3 چکر، پہلے 3 چکر میں کرے گا، ذرا تیز چلے گا، اور یہ بھی تیز چلنے کی جگہ جو ہے وہ حجر اسود کے بعد سے جو شروع ہوتی ہے اور رکن یمانی تک ہے، صحیح ہے، رکن یمانی سے یعنی جو حجر اسود کے پہلے والا کونا ہے، وہاں سے حجر اسود کے کونے کے درمیان یہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے تیز چال کی، صحیح ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اطراف میں کیا تھا، اس طرف میں نہیں کیا تھا، اور تیز چال کا اگر موقع ہو، ورنہ یہ کہ بلا وجہ ضعیفوں کو دوسروں کو دھکے اور ٹھوکریں لگانا تو یہ کوئی معقول بات نہیں نہیں، اور جب بھیڑ بڑھ جائے تو اس کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو یہ رمل جو ہے کچھ
قدر تیز چلنا یہ صرف پہلے طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں ہے، جی اور یہ اضطباع یعنی دایاں کندھا کھلا رکھنا صرف پہلے طواف کے تمام چکروں میں ہے۔ جی ہاں، لیکن بہت سے حاجی شروع سے لے کر میقات سے لے کر حج ختم ہو جانے تک یہ استباع کی حالت میں رہتے دایاں ہیں، کندھا کھلا رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ نماز کی حالت میں بھی ایسی کیفیت باقی رکھتے ہیں جو کہ منع ہے۔ جی تو یہ نادانی کی بات ہے۔ اس طرح سے یہ 7 چکر پورا کر لے گا، جی اس کے بعد اسے آ کر کے طواف سنت طواف جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، 2 رکعت 2 نماز رکعت پڑھے گا۔ حدیث میں تذکرہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کے حصے میں پڑھنا چاہیے، اور وہاں موقع ملتا تو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے پورا ہی مطاف بھر چکا ہو تو کہیں بھی پڑھ تو لیں۔ کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے وہ جگہ شرط نہیں ہے۔ جی ٹھیک، تو اس لیے کہ وہاں کچھ لوگ گھیرا لگا کے پڑھتے ہیں۔ جی اور بہتر یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، تو یہ طواف ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ پانی پیے جی زمزم کا اگر میسر وہاں قریب میں ہے، اور اس کے بعد آ کر کے ملتزم کے پاس یا خانہ کعبہ کسی بھی طرف میں بیٹھ وہاں دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے گزر کر کے پھر اس کو سعی بین الصفا والمروہ کرنا چاہیے۔ جی تو سعی سے متعلق کچھ تو ضروری سعی باتیں، کے متعلق یہ ہے کہ یہ صفا کے پہاڑی سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ طواف میں تو ہم پورے ایک چکر کو، گولائی کے ایک چکر کو ایک طواف مانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سعی میں یہ ہے کہ صفا سے آپ مروہ جائیں گے تو اس کو ایک سعی کہیں گے، ایک چکر، ایک چکر کہیں گے، جو یہاں سے وہاں تک کا ایک سعی ہو گئی ایک چکر جی کی۔ پھر وہاں سے لوٹیں گے، صفا پہنچیں گے، تو یہ 2 ہو گئے۔ 2 ہو گیا، گویا کہ 7واں چکر آپ کا مروہ ہی پہ جا کر ختم ہونا یعنی چاہیے۔ اگر درمیان میں کسی کو غلط فہمی ہو گئی کہ نہ جانے کون سا چکر چل رہا ہے، تو اسے یوں یاد رکھنا چاہیے کہ حساب لگائے کہ اگر اس کا اختتام 7ویں چکر کا اختتام مروہ پہ پڑے گا تو گویا اس کی گنتی درست ہے، درست ہے، اور اگر مروہ پہ نہیں پڑ رہا آخری چکر کا اختتام تو گویا وہ کوئی غلطی کر بیٹھا اب صورت میں اسے اختتام اپنا ہر حال میں مروہ ہی پہ دکھانا چاہیے۔ جی تو ابتدا ہوگی صفا سے، جی ہاں، اور جی اب اس بیچ میں صفا پہ کچھ دعائیں ہیں، کھڑا ہو کر کے وہاں اگر اس کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے، اور ان جگہوں پہ اب بھی نظر آتا ہے اتنی ساری بلڈنگوں کے بننے کے بعد بھی، تو وہاں سے کوشش کرے دعا کرنے کے لیے، خانے کا طرف دیکھے، اور اس کے بعد وہاں ان صفا والمروہ کی آیت پڑھے، اور بھی کچھ آیتیں ہیں اور دعائیں ہیں وہاں پڑھ سکتا ہے، دعا بھی کر سکتا ہے، جی اور وہاں سے نکل کر کے پھر وہ جب نیچے گزرتا ہے یا اوپر سے گزرتا ہو، آج 2-3 منزلے میں ہے، جی تو جب میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں 2 سبز نشان لگے ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں سے جب گزرتا ہے وہاں جس کو کسی زمانے میں حضرت حاجر کے زمانے میں وہ برابر کی زمین تھی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں، جی صفا اور مروہ کے بیچ میں تھی، جہاں پر انہوں نے تیز چکر دوڑ کر کے اس پہ چڑھنے کی کوشش کی تھی، تو یہاں ذرا کچھ تیز چلے اگر موقع ہو، موقع، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، ابھی شریعت میں عورتوں کے لیے دوڑ نہیں ہے۔ جی اب اسی طرح سے یہ صفا مروہ کے چکر لگا کے ساتھ پہ ختم کرنے کے بعد اب وہ مختلف جن حالات میں مفرد ہے یا قارن ہے یا متمتع ہے، اسی طرح سے حلال ہوگا کہ احرام میں رہ جائے گا، اس کے حساب سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ متمتع ہے یا قارن ہے تو وہ مطلب ہے کہ حلق یا قصر اپنے بال منڈوائے یا کٹوائے اور آزاد جی نہیں، متمتع ہے تو اپنے بال کٹوائے اور منڈوائے اور وہ حلال ہو جائے گا، لیکن اگر مفرد ہے یعنی حج افراد کیا ہے یا حج قارن کیا ہے تو اس کو بال نہیں کروانا چاہیے اور احرام میں باقی رہنا چاہیے۔ تو فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے طواف کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ پہلا کام ہے طواف، اس کے بعد سعی کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا کہ دوسرا کام ہے سعی۔ تو سعی کے بارے میں اگرچہ آپ ضروری احکام بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک بات کہ اس موقع پر انسان کو تصور میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ سعی کیوں کر رہے ہیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام یہاں اپنے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں، جبکہ یہ ویران اور بیابان اور سنسان مقام تھا کہ نہ زندگی کا نشان، نہ کوئی آدمی ہے نہ کوئی انسان،
اور وہاں یوں ان پہاڑیوں میں دشوار گزار یہ سنگریزے، یہ پتھریلے راستے، تو کس طرح وہ بھاگ رہی ہوں گی پانی کی تلاش میں، اور کیا منظر اور کیا کیفیت ہوگی۔ تو ہم آج وہاں سنگ مرمر پر اور اے سی میں، اور لوگوں کا ایک ہجوم، بلکہ ایک سمندر ہے، کوئی ویرانی نہیں ہے، کوئی وحشت نہیں ہے، تو یوں ہم آج یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو اس منظر کو کہ جس کیفیت میں حضرت ہاجر نے اور جس وجہ سے، کس مجبوری کے تحت یہ دوڑ لگائی تھی، تو تصور کی آنکھ سے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جی۔ تو سعی کے بارے میں کچھ آپ مزید فرمائیں گے یا آگے تو سعی میں مزید اور کوئی بات نہیں، باقی یہ ہے کہ جس تصور کو آپ نے فرمایا کہ وہ ہونا چاہیے، وہ باقی رکھنا چاہیے، اور ہر عبادت میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ جی۔ حضرت حاجر نے کیا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم لیکن کو چھوڑا اور کہا کہ یہاں اللہ کا گھر بنانا ہے، اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر دوڑ لگائی ہے، لیکن وہاں ہر حال میں راضی برضا تھیں، جیسا بھی اللہ تعالیٰ چاہیں ان کے لیے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے چھوڑ کر کے، کہا اللہ کے حکم سے، کہا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بس وہ اللہ کے حکم سے۔ جب کوئی بھی کام اللہ نے اس کے بعد ان کے اس عمل کو پسند کیا، تو اس امت محمدیہ پر یہ حج کے درمیان یہ ساری چیزیں نافذ کی گئی۔ جی، یا عمرے کے درمیان۔ جی ہاں، تاکہ ان کی یاد تازہ کی جائے اور اطاعت الہی کا وہ جذبہ خود اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ جی، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد یہ کہ طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، کوئی متمتع ہے تو وہ اس نے احرام کھول دیا، قارن ہے تو وہ احرام میں ہی ہے، مفرد بھی احرام میں ہے۔ اب یہ سب کے سب جب 8 ذوالحجہ کا دن آیا، یوم الترویہ جسے کہا جاتا ہے، اصل حج کے کام یعنی مناسک حج اب 8 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے گا؟ بلا شبہ جو لوگ ابھی احرام نہیں کھولے ان کو احرام کی پابندی اور اس کا احترام کرنا چاہیے، صحیح ہے۔ مفرد ہو یا قارن ہو، یہاں تک کہ جب 8 تاریخ آ جاتی ہے جس میں حج کا کام اثر نو شروع ہوتا ہے، جی، تو وہاں سے جو احرام نہیں باندھے، جس سے جو متمتع ہوتا ہے، جو حج تمتع کرتا ہے، اس کو مکہ سے رہتے ہی جہاں پہ رہتا ہے وہیں سے اپنی نیت حج کرنی چاہیے اور احرام کے کپڑے پہن کر اس پوزیشن میں ہو جانا چاہیے، نیا احرام باندھے گا، اور لبیک حجن کہنا چاہیے اس صحیح کو۔ ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے ہی سے احرام میں ہیں، جن کو ہم نے کہا کہ انہوں نے حج افراد کیا ہے یا حج قران کیا ہے، تو ان لوگوں کو بھی وہاں سے اب مکے سے نکلنا ہے 8 تاریخ 8 ذی الحجہ کو، جی، اور 8 ذی الحجہ کو نکل کر کے انہیں مینا جانا چاہیے۔ جی، اور بہتر یہ کہ 8 کی صبح کو روانہ ہو ہاں، تاکہ مینا میں ظہر، عصر کی نماز، مغرب، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں پڑھ لیں، جی، اور اس کے بعد پھر ان کو اور کس طرف چلنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مینا میں انہوں نے یہ دن گزارا 8 ذوالحجہ کا، اور اس کے بعد کی جو رات ہے، جی، اب مینا میں صبح ہو گئی، یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی، اب یہ دوسرا دن ہے، اب کیا ان کیا کا جائے گا؟ دوسرا عمل شروع ہوتا ہے۔ جی، ایک دن کے مناسک ختم ہوئے کام، 9 ذی الحجہ کے کام جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 9 ذی الحجہ کے کاموں میں سے یہ ہے کہ ان کو مینا کا میدان چھوڑ کر کے پھر سے عرفات کے میدان میں جانا چاہیے۔ جی، عرفات کے میدان جہاں کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حج و عرفہ ہے، کہ حج تو اصل عرفہ میں رہنے کا نام ہے، تو وہاں پہنچنا چاہیے، اور وہاں پہنچ کر کے جب بھی پہنچیں، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، یعنی ان کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، راستے میں بہتوں کو تاخیر ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہاں پہنچیں اور امام کا خطبہ جو وہاں ہوتا ہے مسجد نبوی سے، اس خطبے کو سنیں، اور جیسے وہ نماز پڑھاتا ہے ظہر کے اور عصر کی جمع بین الصلاتین کر کے 2 رکعت، ویسی نماز پڑھیں۔ یعنی ظہر اور عصر وہاں عرفات میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ، اور جمع کر کے یعنی دونوں ایک ساتھ، اور آگے پیچھے قصر پڑھی کر جاتی کے ہے، یعنی 2 رکعت کر کے 2 رکعت کر کے۔ اور یہی حج کا حاجیوں کا کام ہے۔ صحیح ہے، اور اگر کہیں اور بھی ہوں تو بھی انہیں سنت رسول کی اتباع کرتے ہوئے اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ظہر اور عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لی گئیں، اب خطبہ دیا جا رہا ہے، جی ہاں، اور خطبے کے بعد جو ہے اب قبلہ رخ ہو کر اور دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا، مناجات،
آہوزاری جی ہاں، اس کے بعد جو خاص وقت ہے جو حاجیوں کو جس کو خاص طور سے غنیمت سمجھنا کہ چاہیے، اصل وہ چیز جس کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے جی ہاں، وہ یہی وقت ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیوں جمع ہیں یہ، جی کیوں ان کے ایک ہی طرح کے لباس ہے، سر پراگندہ سر ہے ان کا، اور اس طرح بال سے بکھرے ہوئے ہیں، لباس غبار آلود ہے. ہاں، تو یہ یہ کہ کیا چاہتے بچے تھے، یہ بندے تیری رضا چاہتے ہیں، تو جی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ گواہ رہو، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے. اسی لیے سبحان عرفہ کے میدان کی دعا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، جی اور ہر کسی کو پہنچ کر وہاں کھانے پینے، لہو لعب میں، بات چیت میں، موبائل سے لوگوں کو اطلاع کرنے میں، سیلفی نکالنے میں، اور بہت سارے کام کرتے ہیں لوگ، جی ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے. قدر ضرورت جتنا کھانا ہے کھائیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کیجیے، بقیہ سارے وقتوں کو اللہ کی عبادت میں عبادت سے مراد دعا مراد جی. نہیں، دعا میں مناجات میں لگائیے. تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا فضل و کرم ہو گیا کہ مجھے یہ موقع، یہ سعادت نصیب ہو گئی. جی اور پھر بطور شکر یہ کہ اس چیز سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے، خوب دل لگا کر دعا مانگے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، تمام احباب اور تمام امت مسلمہ کے لیے، دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی، دین کی بھلائی. تو اس موقع کو ضائع کرنا یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. جی ہاں، اور یہ قبولیت کا خاص دن ہے جی سبحان جس اللہ. کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اسی میں بہت امید کی کہ آپ نے جو بھی دعا کیا اللہ تعالیٰ کی ہم منظور دیا، کہ آپ کے اندر دعا کی صلاحیتیں اور شرطیں موجود ہیں. جی بلکہ جو حدیث میں ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اتنی بڑی تعداد میں سال بھر کا اور کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ مل جائے، کہ جتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ انسانوں کو عرفہ کے دن جہنم سے نجات کی خوشخبری دی جاتی ہے. بلکہ اس دن کی اہمیت کو دیکھیے، پوری دنیا میں کہیں بھی انسان جو حج کرنے نہیں گیا ہے صحیح ہے. اس دن روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی بھی بڑی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس میں ایک سال پچھلے ایک سال بعد کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ والسنہ الباقیہ. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری. ایک گزشتہ سال کے گناہ، ایک آئندہ سال کے گناہ بھی معاف. یہ کون سا دن ہے؟ وہی عرفات والا دن ہے. سبحان تو اللہ. جب لوگ خود ہی میدان عرفات میں ہوں اور دعا کرتے ہوں تو ان کے گناہ بلا شبہ بہت حد تک معاف ہوتے ہیں، اور ان کی آزادی لکھ دی جاتی ہے. تو انہیں اس طرف دل لگا کر جی ہاں، اسی لیے لوگوں کو اپنا یہ سفر، اور خاص طور سے الحج و عرفہ، حج اصل عرفہ ہی میں پہنچ کے دعاؤں کا مقصود ہے، تو اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اس دن کو بھی دنیا کی بہت سی رعنائیوں کے لیے ضائع کر دیتے ہیں. اور جو اپنے عزیز احباب دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے. جی ہاں، دعاؤں میں تو انسان جو بھی تو اپنے لیے کرتا ہے، جو اپنے بھی غیروں چلے گئے، جو یعنی صرف زندوں کے لیے نہیں، جو چلے گئے ہمارے ماں باپ ہیں، جو زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جو جا چکے ہیں تو ان کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ اس خاص موقع پر ہم انہیں ہرگز فراموش نہ کریں. دل سے ان کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اور اپنے لیے بھی، اہل و عیال کے لیے بھی. اور جو آپ نے روزے کا تذکرہ فرمایا تو یہ تذکرہ بھی ہو جائے کہ حاجی کے لیے اس دن روزہ جی حاجی کے لیے نہیں، حج کے علاوہ جو باہر کے دنیا میں رہتے ہیں لوگ ان کے لیے. جی لیکن اس دن کا روزہ بھی بڑی اہمیت ہے اس عرفہ کے دن کی مناسبت سے. جی ہاں بالکل. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرفہ کے بعد پھر نکلے گا وہاں سے. ٹھیک ہے. کس وقت؟ جی ہاں، یہ نکلنے کا وقت اگر کوئی عرفہ کے میدان سے سورج کے ڈوبنے سے پہلے نکل گیا تو اس کا عرفہ کا قیام صحیح نہیں ہوا. اس لیے عرفہ کے قیام میں شرط یہ ہے کہ رات کا کچھ وقت ملنا چاہیے. جی یعنی اگر کوئی آدمی رات کے کسی بھی حصے میں عرفہ کے میدان سے حاجی جو بننا چاہتا بنا ہوا ہے، نہیں پہنچ سکا مینا میں، اور نہیں پہنچ سکا عرفات کے دن میں 9 تاریخ کے دن میں، رات میں اگر گزر گیا وہاں سے تو بھی حج میں اس کا شمار ہوتا ہے. لہذا رات کا حصہ ملنا ضروری ہے. اس لیے اب حاجی لوگ جانتے ہیں کہ وہاں سے حاجیوں کو لوگ غروب شمس سے پہلے، یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہے، تاکہ حج کے ارکان کی جو اصلی شرط ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی غروب آفتاب جب محقق اور یقینی ہو چکا تب اس وہاں کے سے بعد سے کوچ کیا نکل جائے سکتے ہیں.
اور جب تک وہاں رہیں جب تک دعا ہی کرتے رہنا چاہیے، اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، آپ کوچ کیا ہے، اب وہاں سے اسے مزدلفہ آنا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر بات یہ رات میں سفر شروع ہوا، رات ہی میں مزدلفہ پہنچنا ہے، لیکن جب تک مزدلفہ نہیں پہنچ جاتا ہے جب تک اسے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی، جب مزدلفہ کے میدان میں آ جائے تو یعنی پھر عرفات سے نکلیں گے مغرب کے وقت، لیکن نماز مغرب پڑھے وہاں نہیں بغیر، پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ مزدلفہ آئیں گے اور مزدلفہ میں یہاں پر مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز جیسا کہ مسافروں کے لیے حاجیوں نے 2 رکعت پڑھیں گے، اور وہاں پہنچ کر کے یہ دونوں نمازیں ایک پڑھ کر اذان کے، 2 اقامت کے ساتھ۔ جی ہاں، اور وہاں جن لوگوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان کے ذہن میں نقشہ بھی آ جائے، تو عرفات سے جو مزدلفہ کی طرف واپسی ہے یہ کوئی آگے کوئی نیا مقام نئی جگہ نہیں ہے، بلکہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا جی ہاں، وہ کہ منی سے ہم عرفات مینا گئے سے تھے، جب ہم عرفات جاتے ہیں تو مزدلفہ سے راستے سے گزر گزرتے ہوئے گئے جاتے ہیں، تھے، لیکن تو اب واپسی کا سفر شروع ہو واپسی کے گیا، راستے میں ہم کو مزدلفہ میں رکنا ہے جو مینا سے پہلے کا جی، ایک یعنی موقف ہے۔ سیدھا منی نہیں جانا، جی ہاں، مینا میں وہاں، مزدلفہ میں رک گئے۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ 9 اور 10 ذوالحجہ کی درمیانی رات ہے، جی ہاں، وہاں رک گئے، مغرب اور عشاء بھی پڑھی۔ اب اور اس کے بعد کیا کیا کچھ جائے دیر گا؟ وہاں رہنا چاہیے، سونا، اگر نیند آتی ہے سو جانا چاہیے ورنہ رات گزارنا چاہیے، اور پھر وہاں سے وہاں فجر، کوئی خیمے، ٹینٹ وغیرہ، چھت کچھ نہیں وغیرہ ہوتے نہیں ہے، ہیں، کھلے آدمی اپنا آسمان چلے، انتظام کرتا ہے، اور وہاں چونکہ رات ہی بھر کر رہنا ہے جی تو وہاں سے نماز پڑھ کر کے فجر کی پھر روانہ ہونا چاہیے۔ یہ روانگی مزدلفہ سے جو ہے یہ ان کے لیے ہے جو اس پہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن جو بچے اور بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں یا وہ لوگ جن کی ڈیوٹیاں چلتی رہتی ہیں آنے جانے کی، وہ لوگ مزدلفہ میں قیام نہ کریں تو اس کی گنجائش شریعت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عام حالات میں حاجی کو وہ رات وہاں گزارنی ہے، چاہیے، اور وہاں رات کوئی قیام گاہ خاص نہیں ہے، معلم کی طرف سے یا کسی بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی مخصوص ٹینٹ یا خیمہ وغیرہ کوئی رہائش نہیں ہے، جس کو جہاں جگہ ملے اپنی چادر بچھائے اور بیٹھ جائے۔ تو یوں گویا کہ بے سر و سامانی ہے، اور یہ جی بھی حج کا ایک خاص رنگ ڈھنگ ہے، ایک خاص پہلو ہے ہاں، کہ جی اللہ ہاں، کے سامنے کہ یا اللہ دیکھ لے میرا کیا حال ہو گیا ہے، نہ جگہ ہے، نہ کوئی جھونپڑی ہے، نہ بنگلہ محل، نہ خیمہ، بس چادر بچھا کے بیٹھ گیا ہوں۔ بیٹھ گیا، اور پھر وہیں سے وہ اپنے رمی جمار کے لیے کنکریاں بھی چن کے لائے صبح گا فجر جی کے ہاں، بعد، فجر کے بعد، ٹھیک ہے، فجر کے بعد ایک خاص طور سے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے جو کہ حج کے مقاصد میں شامل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دعا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور دعا کریں یہاں تک کہ روشنی ہو جائے، اس کے بعد پھر اپنا کوچ کریں اور مینا آ جائیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور وہاں اس دعا کا بھی تذکرہ کہ جی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو الغرض فجر کے بعد 10 تاریخ کو اب مزدلفہ سے منی کی طرف پیش قدمی جی ہاں، کی جائے جس گی۔ کو تو جیسے ممکن ہے بس سے آتا ہو، پیدل جی آتا ہاں، ہو، تو یہ تفصیل سے ہم پہنچنا سنیں گے وقفے کے بعد۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے نہایت عمدہ انداز میں تمام منظر کشی کرتے ہوئے یہ تذکرہ فرمایا کہ 10 تاریخ 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات جب مزدلفہ میں گزار چکے حاجی، اب 10 کی صبح نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے مزید واپس اب آگے بڑھیں گے منی کی جانب، کیا کیا جائے گا؟ جی، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب نکلتے ہیں تو انہیں منی آنا چاہیے۔ جی، آدمی اگر اپنے ساتھ کچھ ساز و سامان رات گزارنے کا لے کر جاتا ہے، جیسے مزدلفہ کی رات میں کچھ چادر وغیرہ کچھ لے کے جاتا ہے تو اسے لا کر کے منی میں اپنے خیمے میں رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے خیمے میں جہاں اس کی رہائش ہو، بنی ہو، وہاں رکھ سکتا ہے، یا جہاں بھی اس کی رہائش ملی ہو، صحیح، اس لیے جہاں بھی رہائش ملی ہو کا مطلب یہ کچھ لوگوں کو آج کل مزدلفہ کے اندر بھی ٹھہرایا جاتا ہے منی میں جگہوں کے کم ہو جانے پر، صحیح ہے، تو وہاں اپنا سامان رکھے اور پھر اس کو بڑے شیطان کو پہلے جو پڑتا ہے یعنی سیدھا جمرات کی طرف جائے، ٹھیک ہے، اور وہاں جمرات میں جاتے ہوئے پہلے جو پڑتا یعنی جو آخری پڑتا ہے
جی آخری جمرہ آخری جس کو بڑا جمرہ یا شیطان جمرہ کہتے ہیں، کبریٰ کہا جاتا ہے. جو مکے سے قریب ہے صحیح اور ہے. منی سے پہلا دوسرا چھوڑ کر کے جی تیسرا کیونکہ پڑتا ہے. حاجی تو آ رہے ہیں مزدلفہ جی سے اور ہاں، مینا سے ہوتے ہوئے، تو پہلا جمرہ چھوڑا، دوسرا جمرہ چھوڑا، مینا کی طرف سے جو سب سے دور آخری ہے اور اس مکہ کی طرف سے سب سے پہلا ہے. پہلا ہے، سیدھا وہاں پہنچیں گے رکے بغیر. جی ہاں، وہاں جاتے ہوئے راستے میں بات بتا دینی ضروری ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا چاہیے، جیسی ہدایات ہوں ان پر عمل کرنا چاہیے. جی جس طرح سے آپ کو چلنے کے لیے کہا جائے کہ ادھر سے جاؤ یا ادھر سے جاؤ، ادھر بھیڑ ہے تو بچنا چاہیے، قوانین کی پابندی کی پابندی کرنا چاہیے. جائے. جی اور وہاں پہنچ کر کے جیسے پتھر مارنے کا حکم ہے ویسے مارنا چاہیے. اس میں ظلم و زیادتی سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی ظلم و زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ چپلیں پھینکیں، چھتری پھینکیں، لکڑیاں ڈالیں، یہ سب کوئی کی ضرورت بوتل نہیں مار ہے. رہا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بچنا خلاف چاہیے. ادب، خلاف تہذیب جی ہاں اور خلاف شریعت بھی ہے سب سے بڑھ کر یہ بات. ہاں، اور اس طرح سے وہاں 7 کنکریاں ماریں جی اور مارنے کے بعد پھر باہر نکل کے بائیں طرف ہو کر کے دعا کریں، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنے کے بعد پھر لوٹ جائیں اپنی اپنی جگہوں پر. جن کو لوٹنا ہے مینا وہ لوٹ جائیں، جن کو آگے کے کام اور بھی بہت سے باقی ہیں. بھی آج کا دن یہ 10 تاریخ کا دن ہے جس کو ہم لوگ یعنی مکہ سے ہٹ کر کے لوگ وہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں. اس دن میں یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے، قربانی کا دن ہے. جی تو اس دن کے بہت سارے کام ہیں. ٹھیک ہے. تو اس جمرے کی رمی کر لی گئی ہے 10 تاریخ کی صبح کو. جی، اس کے بعد اگلا قدم. اور اس کے بعد اگلا قدم شریعت کے نقطۂ نظر سے اس کو آزادی ہے، چلا جائے طواف افاضہ کرنے جی جا سکتا ہے، یا لوٹ کے جائے وہ قربانی کرنے کر سکتا ہے، یا لوٹ کے جائے اپنے بال مڈوانے. ان میں سے کوئی بھی کام آگے پیچھے جیسے اس کو سہولت کے ساتھ میسر ہو کر لینا چاہیے. جی بال کٹوانے کے بعد اس کا احرام کھل جاتا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ جو چیز منع تھی وہ کی گئی، اس لیے کہ تاکہ اب یہ احرام ختم ہو گیا تو اس کو کٹا جا سکتا، تو کٹوا لیتا احرام ختم ہو جائے. لیکن اس کو ابھی جب تک طواف افاضہ نہیں کر لیتا ہے، جب جی تک وہ بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد. ہاں اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے بال تھوڑا سا اپنی چوٹی سے کٹوائے، اور یہ بھی اس کے احرام سے آزادی کا حکم اس میں مل جاتا ہے. صحیح. لیکن بقیہ احکام قربانی جیسے کی جاتی ہے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی، اور اسی طرح سے طواف افاضہ کرنا اس کو طواف افاضہ کرنا پڑے گا. اور رمی جمار کے لیے آئی ہوئی ہے خود سے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ جیسے کسی کو اپنا بدیل اور کفیل بنا دیا ہے کہ ہماری طرف سے تم مار دیں تو بھی جائز ہے. الغرض 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو بڑا جمرہ ہے صرف کو اس کی پتھر رمی کی ہے. جی ہاں اس کے بعد قربانی کر لی گئی ہے. اگرچہ اجازت ہے کہ اس دن جو کرنے کے کام ہے ترتیب آگے پیچھے بھی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب قربانی ہو گئی تو اب احرام کھول دیا جائے گا. جی ہاں نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں گے. ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. طواف کیا جائے گا جسے طواف حج بھی کہا جاتا ہے، طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے، طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ طواف کیا گیا، اور اس دن طواف جو ہے اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے کیونکہ سبھی لوگ وہیں جاتے ہیں، اس دن طواف کرتے ہیں. سب سے زیادہ رش اسی میں ہوتا ہے. جی ہاں تو اگر کوئی اس رش سے ڈرتے ہوئے متاخر کر دیتا تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے ذمہ سعی ہے وہ سعی بھی کرے گا. جی ہاں تو گویا یہ 10 ذوالحجہ کے یہ کام، گویا کہ حج تو ایک طرح سے کافی حد تک مکمل ہو چکا، احرام بھی کھول دیا گیا. اب لیکن یہ حاجی جو ہے اس کے لیے ابھی مزید مینا میں رات گزارنا ضروری ہے. کتنے دن؟ اب یہ حج کے جو کام 10 تاریخ کے تھے اس نے مکمل کر لیا ہے، پھر بھی اس کو مینا میں رات گزارنا. دن میں تو مینا سے باہر مکہ وکہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن رات کے اس کو مبیت مینا کہتے ہیں، رات گزارنی چاہیے. اب رات کا پورا حصہ شرط نہیں ہے، 2-4 گھنٹے بھی بیٹھ جائے اس میں رات میں. اگر رات سوتا ہے تو بہتر، نہیں سو پاتا تو بھی مینا کے اندر رہنا چاہیے، اور یہ مینا کے حدود میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب 11 تاریخ ہو گئی. اب یہ رات گزر گئی، 11 تاریخ آ گئی. 11 تاریخ کو پھر اس کو جمرات کو پتھر مارنے ہیں. کتنے جمرات اب یہ کو؟ 3 ہیں. جب مینا سے آتے ہوئے پہلے جمرہ پر جس کو وہاں پہ چھوٹا شیطان لکھا رہتا ہے، صحیح ہے، وہاں پہ پہلے مارے گا. اس کے بعد یہاں سے گزر کر کے پھر دوسرے کو مارے گا، پھر تیسرے کو مارے گا. اور اس طرح سے 3 جمرات کے لیے بھی رمی کرنا ضروری ہے. لیکن رمی میں آداب جیسے ہیں
اور دوسرے دن وقت کیا ہے؟ پہلے دن تو صبح فجر کے بعد مزدلفہ سے وہاں پہنچتے ہی کر لی تھی، اور دوسرے دن کا وقت یہ ہے عام حالات میں اس کا وقت جو حدیث میں متعین ہے وہ ظہر کے بعد ہے، صحیح، اس سے پہلے نہیں۔ لیکن علماء نے کچھ حاجتوں کے تحت اس بات کی گنجائش دی ہے کہ جن کمزوروں کو پہلے بھی رات سے منازل سے نکل جانے کی اجازت تھی، ایسے لوگ ہوں تو وہ ظہر سے پہلے بھی مار وہ سکتے ہیں۔ استثنائی حالات الگ ہیں، لیکن اصل وقت جو ہے 11 تاریخ کو ظہر کے بعد۔ پھر لوٹ کر کے ان کو دن بھر کہیں بھی رہیں، رات پھر گزارنی ہے مینا میں۔ جی ہاں، اب 12 تاریخ ہو گئی، اب رات گزار لی انہوں نے، تو رات گزارنے والی جو صبح ہوئی، اب یہاں رات گزاریں، یہاں نماز پڑھ صبح ہوئی، تو پھر اس کے بعد وہی ان کے لیے جیسے کل کا دن تھا 11 کو، 12 تاریخ کو بھی ظہر کے بعد ان کو شیطان کو پتھر مارنے ہیں، تینوں جمرات، تینوں کو اسی ترتیب کے ساتھ کہ چھوٹا، درمیانہ، پھر بڑا۔ بڑا والا پہلے اور درمیانے کی رمی کے بعد اگر موقع ملے بسہولت تو دعا کی جائے گی، قبلہ رخ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر، جی ہاں، اور آخری کو رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی۔ یہ دوسرا دن مکمل ہو گیا۔ اس دوسرے دن میں اس کے پاس اور بھی راستے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے دن مکمل کرنے کے بعد وہ سفر کر جائے، مغرب سے پہلے نکل جائے مینا کی حدود سے، تو اس کا حج پورا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ جی، اور اگر کوئی رکنا چاہتا ہے اطمینان سے تو یہاں تیسری رات بھی رہے، اور تیسرے یعنی 13ویں تاریخ کو جیسے 12 یا 11 کو اس نے رمی جمار کیا تھا، شیطانوں کو کنکری ماری تھی، اسی انداز سے کنکری مارے اور دعا کرتے جائے، اس کے بعد پھر وہاں سے تیسرے کو مار کر کے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چاہے مینا میں رہے چاہے مکہ میں رہے، اس کے لیے کوئی مینا کی مبیت شرط نہیں ہے، اور وہ آزاد ہو گیا، حج اس کا پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آخری کام رہ جاتا ہے کہ کیا مکے سے وہ روانہ بھی، اس کو لوٹنا بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ جی ہاں، اب اس کو مکے میں پہنچ کر کے وہاں عبادات کرنا چاہیے، طواف کرنا چاہیے، لیکن جب جانے لگے تو اس کے اوپر ایک کام لازم ہوتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں، کہ اس طواف میں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور اس کے بعد دعائیں کرے، اس کے بعد پھر اس کو مکے سے نکل جانا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وہ بالکل آخری وقت میں کیا جائے۔ جی ہاں، مکے سے نکل جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر طواف کر کے پھر اپنی ضرورتیں کام کیجئے، تو یہ طواف وداع نہیں ہوا بلکہ آپ کی ضرورتیں باقی تھیں۔ ہاں، البتہ یہ کہ وہاں سے فارغ ہو کر طواف وداع سے فارغ ہو کر اپنی رہائش گاہ جائے گا، گئے، سامان اٹھایا، کچھ کھانا وانا کھا لیا، یوں مختصر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ حتی الامکان آخری وقت میں طواف وداع کرنا، جیسے الوداعی کا وقت جو ہوتا ہے وہی رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ الوداع بھی کر کے اور بعد میں اپنے کام بھی، بہت سی خریداری ہے، وہ خریداری، یہ ملاقات ہے، آج نہیں کل جائیں گے، کل نہیں پرسوں نکل سکیں گے، ایسا نہیں، بلکہ تو یہ حج مکمل ہو گیا۔ اور یہ کہ مسجد نبوی کی زیارت جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پھر وقت ملے یا نہ ملے، لیکن حج کے اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ایک مستقل الگ کام ہے جو سال میں کبھی بھی ہوتا ہے، حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اگر ہم گئے اور حج کے کام کر لیے تو حج میں بھی ایک کام باقی رہ گیا، حج میں ایک کام نہیں باقی رہ گیا، حج کا کام مکمل ہو گیا، وہ الگ کام ہے، اس کا ثواب الگ ہے۔ وہ ایک جو ہے محبت و عقیدت اور ایک وفا کا معاملہ ہے، مناسک حج سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہو گئیں حج کے تعلق سے حاجی حضرات کے لیے۔ ہم آپ سے چاہیں گے مختصر کہ وہ لوگ جو حج پر نہیں گئے اپنے گھروں میں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان دنوں کی، تو اس بارے میں کچھ فرما دیجیے گا۔ جی ہاں، یہاں پر ایک مسئلہ جو غیر حاجیوں کے لیے ہے، حاجی تو جب شروع سے جاتا ہے اور عام طور سے ذی الحجہ کے 10 دن کے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے، جی، اور مکے میں رہتے ہوئے اپنے حج کے اعمال کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہیں جو کرتا ہے، طواف قدوم اور سعی وغیرہ، اس کے علاوہ بھی حاجی کو چاہیے کہ مکہ میں طواف سے غفلت نہ کرے۔ کثرت بڑی عبادت طواف ہی کی، لیکن جو لوگ غیر حاجی ہیں ان کے لیے ذی الحجہ کے 10 دن بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے حاجیوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس غیر حاجی کے لیے بھی جہاں کہیں ہو، والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ سال کی جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن، 10 راتوں کے دن کے ساتھ ہیں، یہ سب سے بڑے اہم دن ہیں، یعنی ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اور 10 دن۔ جی ہاں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، جی ہاں، تو والفجر ولیال عشر، تو اسی صورت میں حقیقتاً ان کے بہت ثواب بھی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے اندر اچھے کام کیے جائیں، صحیح ہے، اور 10ویں تاریخ کا خاص کام جو اللہ کو پسند ہے، قربانی کیا جائے۔ جی،
تو حاجیوں کو جیسے جو کام تھے وہاں کریں، جو غیر حاجی ان کو غیر حج میں ان کو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے، ان کو ان 10 راتوں میں عبادتیں کرنا چاہیے، 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کیا جائے، کرنا چاہیے، بالخصوص جو تکبیرات جو کہ نمازوں کے بعد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر ایام التشریق میں جو آخری ہے یعنی 13 کی عصر تک کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد تکبیرات جو ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسی طرح قربانی اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور یہ کہ ہر برائی سے بطور خاص اجتناب، اور ان دنوں میں انسان کو خواہ وہ حج میں ہو یا حج سے باہر اپنے وطن میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہم ترین تعلیم جو آپ نے عرفہ کے دن ہمیشہ کے لیے انسانیت کو دی جی جی کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی بلدکم هذا فی شہرکم هذا، لوگو تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو ہمیشہ کے لیے تم پر اسی طرح حرام ہے کہ جس طرح یہ حج کا دن، یہ حج کی جگہ، یہ عرفات کا میدان اور یہ حج کا مہینہ واجب الاحترام ہے۔ تو ان تعلیمات کو کہ انسانیت کا احترام، ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور کسی کا کوئی حق نہ دبائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ غیر حاجی جو کہیں بھی ہوتا ہے، جس طرح سے کام اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، اس سے اس چیز کا تصور دینا ہوتا ہے کہ تم بھی حج کی پوزیشن میں ہو، کہ ہم گویا کہ ان کے ساتھ تکبیر پکار رہے ہو، تو عرفہ کے دن کی خاص اہتمام کرتے ہو، تمہیں قربانی کرنا چاہیے، تو گویا کہ وہ تصور جو حاجیوں کا ہے وہ غیر حاجی کو بھی رکھنا چاہیے، اور انہی چیزوں کو دہراتے ہوئے اخلاص واللہیت کا وہ مظہر جو تھا ابراہیم نے پیش کیا، یا طاعت کا جو مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، ساری امتیوں کو پیش کرنا چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ولکم جميعا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، ہر پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔